شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ عرب جو اس قدر ذہین لوگ تھے، اس بے جان بت کی عبادت میں کیوں لگ گئے؟ اس بت میں ایسا کیا تھا کہ اس کو پوجنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا؟ یہ بت عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ وہ اس کو پوجنے پہ مجبور تھے؟ کیا عزا نامی عرب کی یہ دیوی صرف ایک بے جان پتھر تھی یا کوئی اور طاقت؟ اس ویڈیو میں ہم زمانہ جاہلیت کے عرب کے عظیم بت عزا کی تاریخ اور انجام کو جانیں گے۔ عرب قوم حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے۔ یہ لوگ پہلے توحید پرست تھے اور دین ابراہیمی پر تھے، لیکن پھر ابلیس نے انہیں کفر اور بت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ مشرکین عرب کے بہت سے بت تھے، لیکن ان میں سے 3 بہت زیادہ اہمیت اور شہرت رکھتے تھے۔ ان کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ لات، منات اور عزا کو زمانے جاہلیت سے ہی پوجتے آتے تھے اور ان کے آگے قربانی کرنے اور ان سے منتیں مانگتے اور ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ عرب کے لوگ لات، منات اور عزا بتوں کو جانتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، لیکن ان تینوں میں سب سے بلند مقام عزا کو حاصل تھا۔ لفظ عزا کے معنی عزت سے نکلا ہے۔ مشہور قبیلہ بنو قریش، بنو سلیم، بنو کنان اور اوس عزا دیوی کی پوجا کرتے تھے۔ بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ لات، منات اور عزا تینوں بہنیں تھیں، جبکہ بعض میں لکھا ہے لات منات بہنیں تھیں اور عزا ان دونوں کی ماں ہے۔ مشرکین کے عقائد کے مطابق لات امن و امان اور خوشحالی اور انتقام کی دیوی تھی، جبکہ مسافر اپنا سفر شروع کرنے سے قبل لات سے اچھا موسم اور حفاظت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ لات کے تمام بتوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں کھجور کی شاخ ہوتی ہے اور وہ شیر پر سوار رہتے جسے عرب اسد اللہ لات کہتے ہیں۔ منات کو قسمت، دولت اور موت کی دیوی مانا جاتا ہے، جبکہ عزا زمانہ جاہلیت عربوں کا ایک بت تھا جو طائف کے نزدیک رکھ دیا گیا اور قریش اس کو بہت زیادہ اہمیت ان بتوں کا نام لے کر بھی نعرہ لگایا کرتے تھے۔ دراصل لات، منات اور عزا کے 3 بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ صرف علامتی بت ہیں۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے وہ عرب کے علاقے تھے، جہاں عرب کے دور دراز کے علاقوں سے لوگ آ کر ان کو پوجا کیا کرتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ ان بتوں کے سامنے قربان گاہیں بھی تھیں جہاں جانور کو ذبح کیا جاتا تھا۔ عرب یہ مانتے ہیں کہ یہ دیوتا نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عربوں کے نزدیک عزا عزت، حفاظت و حسن کی دیوی ہے۔ دراصل ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں منسلک تھی۔ دراصل یہ شیطان عورتیں تھیں۔ ان 3 بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور چڑھاوے چڑھانے کی چیزوں کو خود سمیٹتے تھے۔ عزا کا یہ بت عرب کی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ ایک شاندار مندر تھا۔ اس مندر میں ایک پجاری عزا کے بت کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر 3 درخت تھے۔ ان درختوں کو چھاؤ کہتے ہیں اور عربی میں اس کو اصل کہتے ہیں۔ یہ ایک صحرا میں درخت ہوتے ہیں جو اجاڑ اور بنجر صحراؤں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان درختوں پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ عزا کے جس بت کی پوجا کی جاتی ہے وہ ایک شیطانی طاقت ہے جو اس درخت پر رہ رہی ہے۔ جب بھی لوگ اس کے پاس چڑھاوے اور منتوں کے لیے آتے تو وہ چڑیل مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی اور شیطانی قوتوں سے لوگوں کے مسئلے حل کر دیا کرتی تھی۔ اسی طرح اس کا آقا ابلیس اس کی کارکردگی پر خوش ہوتا تھا۔ جب اللہ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ نے اللہ کی مدد سے مکہ فتح کیا تو کچھ دنوں کے بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے بت توڑے جانے لگے اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں اور بستیوں میں بنے ہوئے مندروں میں رکھے ہوئے بتوں کی باری آ گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے بت کو توڑنے کا حکم دے دیا۔ چند روز میں چند لوگوں نے فتح مکہ کے موقع پر رازداری کے ساتھ منات کے بتوں کو ایک بت مشرکین اپنے ساتھ عرب سے نکال کر سرزمین ہند کی طرف لے گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر منات کے بتوں میں سے ایک بت مشرکین بہت رازداری کے ساتھ عرب سے نکال کر سرزمین ہند کی جانب روانہ کر دیا
اور وہاں موجود ہندوستان کے گجرات میں پہنچا دیا، جہاں اس بت کو ایک مندر میں منتقل کر دیا گیا۔ محمود غزنوی کے 450 سال بعد ہندوستان پر حملہ کر کے اس بت کو توڑ دیا۔ جب مکہ کے تمام بت توڑے جانے لگے تو 25 رمضان کو حضرت محمد نے حضرت خالد بن ولید کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دے۔ لہٰذا آپ حکم پا کر اسی بستی میں پہنچے اور اس کو کاٹنے کی بہت سی کوشش کی اور اس درخت کے قریب پہنچے تو عزا نامی چڑیل آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک خوفناک صورت والی عورت تھی۔ وہ شعلے برستی آنکھوں سے حضرت خالد بن ولید کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد کی جانب بڑھی تو آپ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کا زمین پر گرتے ہی اس کا جسم جلنے لگا۔ آپ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سارا واقعہ سنایا۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی جو لوگوں کو گمراہ کرتی تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی کوئی پوجا نہیں کی جائے گی، اور اسی طرح صدیوں سے پوجے جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کے حکم سے ہوا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔